السلام علیکم، میں ہوں وقار عالم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہسٹری تھنک ٹینک۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے جانشین، بنگال کے رہنے والے پہلے بنگالی جو کہ ملک پاکستان کے پہلے بنگالی تھے جو کہ وزیر اعظم بنے، اور پاکستان کی تاریخ میں دوسرے وزیر اعظم تھے جو کہ نواب لیاقت علی خان مرحوم کی وفات کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ بہت ہی خوش مزاج انسان تھے اور خشک خوراک انسان بھی تھے۔ انہیں ان کے دوست ناظم الدین کی جگہ پہ حازم الدین کہا کرتے تھے۔ کنجوس اتنے تھے کہ انہیں قائد قلت کہا جاتا تھا۔ شرافت اور ایمانداری کی عظیم مثال تھے۔ ملک کے وزیر اعظم تو تھے مگر خود کا گھر تک نہیں تھا، اور تو اور آخری وقت میں ان کے پاس ان کے گھر کے کرائے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ کیسے ایک مفلوج شخص نے چابی والے کھلونے کی طرح استعمال کیا، کیسے امریکہ کو یہ کہہ کر آئے کہ پاکستان کی قوم ایک غیرت مند قوم ہے۔ پاکستان کا پہلا مارشل لا کیسے لگا، کیسے مادر وطن کی حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ کراچی کا مشہور علاقہ قائد اعظم کے عظیم دوست کے نام سے آج بھی مشہور ہے، ناظم آباد۔ پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل کا عہدہ کیسے سنبھالا، کیسے ایک عظیم ملک بنانے والے شخص کو اپنوں نے مارا، کیسے ایک وزیر اعظم نے قوم کی سلامتی کی خاطر خود ہی استعفیٰ دے دیا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ 16 اکتوبر 1951 کو خواجہ ناظم الدین کو پاکستان کا دوسرا وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ انہیں 2 اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے والے پہلے بنگالی رہنما ہونے کا منفرد اعزاز حاصل ہے۔ 11 ستمبر 1948، 11 سپٹمبر 1948 قائد اعظم کی وفات کے بعد 17 اکتوبر 1951، 17 اکتوبر 1951 تک جنرل کے عہدے پر فرائض انجام دیتے رہے، اور وزیر اعظم لیاقت علی خان کی وفات کے بعد گورنر جنرل کا عہدہ چھوڑ دیا، وہ بھی پارٹی کے کچھ مفاد پرستوں کی باتوں میں آ کر، اور وزیر اعظم کا عہدہ قبول کر لیا۔ سوچا تھا کہ وزیر اعظم کے عہدے پر رہ کر ملک کی خدمت کریں گے۔ خواجہ ناظم الدین انتہائی رحم دل اور ایماندار حکمران تھے، بنگالیوں کی بے بسی کا منہ بولتی تصویر تھے۔ جب تک جنرل دے اصل طاقت لیاقت علی خان کے پاس تھی، اور جب بیوروکریسی کے نمائندے کو اپنے عہدے میں گورنر جنرل پر ووٹ دے کر لگوایا، اسی نے وقت آنے پر آپ کو گھر بھیج دیا۔ بات کر رہا ہوں جنرل محمد خان کی۔ خواجہ ناظم الدین وہ پہلے بنگال صوبے کے پاکستانی تھے جس نے پاکستان پہ حکومت کی، پہلے بطور گورنر جنرل 1948 سے 1951 تک، اور پاکستان مسلم لیگ کے صدر بھی نامزد ہوئے۔ پھر 1951 سے 1953 تک بطور وزیر اعظم رہے۔ خواجہ ناظم الدین بنگال کے ایک معزز نواب خاندان میں 1894 میں پیدا ہوئے۔ کیمبرج یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویشن کی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ سیاست کا آغاز آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے بطور سیاستدان اپنے سفر کا آغاز کیا۔ ابتدائی طور پہ ان کا سیاسی کیریئر بنگال میں تعلیمی اصلاحات اور ترقی کی وکالت کے گرد گھومتا تھا، مگر کچھ وقت کے بعد علیحدہ مسلم وطن کے مقصد کی حمایت شروع کر دی۔ پارٹی کے پرنسپل بنگالی رہنما اور محمد علی جناح کے قریبی ساتھی بن گئے۔ انہوں نے 1943 سے 1945 تک برطانوی ہندوستان میں بنگال کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ بعد میں آزاد پاکستان میں مشرقی بنگال کے پہلے وزیر اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دی۔ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد گورنر جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے، اور پھر اپنے ساتھی نواب لیاقت علی خان کے قتل کے بعد 1941 میں وزیر اعظم بنے، مگر ان کی مدت اقتدار میں ان کے اپنے جانشین کے طور پر گورنر جنرل
غلام محمد کے ساتھ مسلسل اقتدار کی کشمکش رہی۔ 1952 میں ان کے آبائی شہر ڈھاکے میں بنگالی زبان کی تحریک کے عروج اور مظاہروں کے دوران امن و امان خراب ہوا، اور 1 سال بعد لاہور میں مذہبی فسادات ہوئے، اور اس بحران نے مارشل لا کی پہلی مثال لے گی جو صرف ایک شہر تک محدود تھی، مگر یہ مارشل لا پہلی سیڑھی تھی، اور جنرل غلام محمد نے 17 اپریل 1953 کو ناظم الدین کو برطرف کر دیا۔ ناظم الدین کی وزارت پاکستان کی تاریخ میں پہلی وفاق تھی جسے برطرف کیا گیا، حالانکہ ان کے سابق وزراء سردار عبدالرباب نشتر، عبدالستار پیرزادہ اور محمود حسین نے نئی کابینہ میں حلف اٹھانے سے انکار کر دیا، جو کہ پاکستانیوں کو پتہ بھی نہیں آج تک۔ 19 جولائی 1894 19 جولائی 1894 کو ڈھاکہ کے نوابوں کے ایک امیر بنگالی خاندان میں اس وقت پیدا ہوئے جب ہندوستان پر برٹش راج تھا۔ ان کا تعلق کشمیر سے۔ یہ خاندان کافی عرصے سے ڈھاکے میں آباد ہے۔ وہ نواب بہادر سر خواجہ حسان اللہ کے پوتے تھے، اور اپنی والدہ نواب زادی بلقیس بانو کے بعد ان کی تعریف کے لیے قابل ذکر جس شخص کا نام ہے وہ ناظم الدین کے چھوٹے بھائی خواجہ شہاب الدین ہے، جس نے قومی سیاست میں کافی اہم کردار ادا کیا۔ کچھ تحریروں کے مطابق نواب خواجہ حبیب نواب خواجہ سلیمان بہادر کے صاحبزادے اور فرسٹ کزن مطلوب اللہ نے اس وقت میں مسلم لیگ کو قائم کرنے میں بہت زیادہ مدد کی تھی۔ ابتدائی تعلیم انگلینڈ کے ڈینٹیبل اسکول میں ہوئی، لیکن میٹرک کے بعد ہندوستان واپس آ گئے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور اتر پردیش کالج ہندوستان میں تعلیم حاصل کی۔ سوشیالوجی میں BA کیا اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ پسندیدہ کھیل تعلیم کے وقت میں ان کا ٹینس تھا۔ انگلینڈ کی کیمبرج یونیورسٹی کے ٹورنی ہال میں تعلیم حاصل کی۔ کیمبرج یونیورسٹی میں انگریزی میں MA کیا، اور 1934 میں انہیں نائٹ کا خطاب ملا تھا۔ 1947 سے 1949 میں 1947 سے 1949 میں ان کو ڈھاکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمود حسن نے ان کو ڈاکٹر آف لاز کی ڈگری سے نوازا۔ مسلم لیگ میں شامل ہونے کے بعد کامیابی کے ساتھ میونسپلٹی کے انتخابات میں حصہ لیا۔ 1922 سے 1929 1922 سے 1929 تک ڈھاکہ میونسپلٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ اس کے بعد انہیں بنگال کا وزیر اعظم مقرر کیا گیا 1934 تک۔ اس کے بعد انہیں بنگال کا وزیر تعلیم مقرر کیا گیا 1934 1934 تک وزیر تعلیم رہے۔ اس کے بعد وائس رائے کی ایگزیکٹو کونسل میں ان کی تقرری ہوئی۔ 1937 تک وہاں خدمات سر انجام دی۔ اپنے وقت میں انہوں نے لازمی پرائمری تعلیم بل کو کامیابی سے چلایا۔ ان کا مقصد مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان تعلیم کے فرق کو دور کرنا تھا۔ 1935 میں وزیر زراعت کے طور پر انہوں نے زرعی قرض دہندگان بل اور بنگال رورل ڈیولپمنٹ بل کا آغاز کیا، جس نے غریب مسلمان کاشتکاروں کو ہندو ساہوکاروں کے چنگل سے آزاد کروایا۔ انہوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر 1937 میں ہونے والے 1937 میں ہونے والے علاقائی انتخابات میں حصہ لیا، لیکن KPP کرشک پرجا پارٹی کے فضل حق کے حق میں اپنی شکست تسلیم کر لی۔ AK فضل حق کو بنگال کا وزیر اعظم مقرر کیا گیا، جبکہ قانون ساز اسمبلی کے رکن کے طور پر ناظم الدین کو چنا گیا۔ انڈیا آفس ریکارڈز پولیٹیکل اینڈ سیکرٹ ڈیولپمنٹ ریکارڈ 1756 1756 سے 1950 1950 زمرہ ریکارڈ 250/5 79/3 69/3 میں L/DS پنجاب کے اس وقت کے گورنر کی طرف سے وائس رائے کو بھیجی گئی سیکرٹ رپورٹ فروری 1947 میں آتا ہے کہ سر ایون جینکنز کو رپورٹ کے مطابق جب ناظم الدین سے پاکستان پروجیکٹ کے بارے میں دریافت کیا گیا، خواجہ ناظم الدین نے کھلے الفاظ میں ان سے کہا کہ وہ نہیں جانتے پاکستان کا مطلب کیا ہے، اور یہ کہ مسلم لیگ میں کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ مسلم لیگ کے سینئر رہنماؤں کے پاس بھی ریاست کے بنیادی خصوصیات کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں تھی۔ وہ جو مانگ رہے تھے مسلم لیگ اور KPP کے درمیان ایک معاہدے کے تحت مخلوط حکومت کی تشکیل کے بعد ناظم الدین کو فضل حق کی
کی صدارت میں وزیر داخلہ مقرر کیا گیا، جو کہ 1943 تک جاری رہا۔ ناظم الدین قدامت پسند اشرافیہ کی پوزیشن کی وجہ سے مسلم لیگ کے اس وقت کے صدر محمد علی جناح کے قریبی ساتھی بن گئے تھے، جنہوں نے انہیں مشرقی بنگال میں مقبولیت حاصل کرنے والے مسلم لیگ کے پارٹی ایجنڈے پر پروگرام کو کامیابی کے ساتھ فروغ دینے کے لیے ایگزیکٹو کمیٹی کا رکن مقرر کیا۔ 1940 1940 اور 1941 میں ناظم الدین نے وزیر اعظم فضل حق کی قیادت میں اتحاد سے علیحدگی اختیار کر لی اور فضل حق کی وزارت عظمیٰ کے خلاف مہم کی قیادت کرتے ہوئے اور بنیادی طور پر بنگالی قوم پرستی کے مسائل پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر بننے کا فیصلہ کیا۔ تو اجازت دیں مجھے، انشاءاللہ اگلی سٹوری میں ملتے ہیں۔